الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہت الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبت الناقصات ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الاجمعین ورحمۃ اللہ علی شیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلند ترین درود ہدیہ کریں گے اللہ محمد و مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود تھے اور ہم صرف حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت اچھا خط کھینچا انہوں نے آیت پہ کہ یہ آیت میں اسی خط کو تھوڑا سا آگے چلاؤں گا. آگا کے موضوع کو جہاں انہوں نے چھوڑا وہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آپ کی توقع سے بھی کم وقت میں انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے. دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ اجر رسالت نہیں چاہیے. آپ سورہ انبیاء اٹھائیں, آپ سورہ قمر اٹھائیں, آپ قرآن کی باقی سورہ طٰہٰ اٹھائیں جہاں انبیاء کا کثرت سے ذکر موجود ہے. ہر نبی سے پوچھا گیا آپ نے جو اتنے سال زحمتیں کی ہیں بدلے میں کیا مانگتے ہیں. ہر نبی نے کہا ہمارا تم اجر دے ہی نہیں سکتے, ہمارا اجر وہاں محفوظ ہے. لیکن یہ آخری نبی تھا, اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا. اسی لیے اس حجت خدا پر آ کر اللہ نے اپنی سنت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. کہا کہ اب جس نے ان کے بعد خدا کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے انہی کی مودت کو ہم اجر رسالت قرار دیں گے. آج اس دعوی محبت, اس محنت رسول کی دلیل کا دن ہے. اگر کوئی پوچھے نا آپ سے جی کیوں منا رہے ہیں 15 رمضان, کیوں منا رہے ہیں 13 رجب, تو ان سے کہیے گا آئے قرآن نے کہا ہے اجر رسالت کو ادا کرو. ہم خود نہیں کر رہے, قرآن کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں. یا آغا بہت خوبصورت انداز میں سیرت امام حسن کے خط کھینچ رہے تھے اور بڑا خوبصورت انہوں نے نقطہ کہا کہ اگر کسی کی زندگی کو ہم نے پرکھنا ہے تو ہمارے پاس 2 معیار ہیں. 2 طریقوں سے کسی کی زندگی کو بھی جب سیرت پر بات کی جاتی ہے, جب کسی کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے, جب کسی کے بارے میں کمنٹس دیا جاتا ہے, جب کسی کی زندگی پر خط کھینچا جاتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک خود اس کو دیکھو وہ کیسا ہے, اور ایک یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا کیسا ہے. خود امام کیسے تھے بزرگان بہت اچھے انداز میں بیان فرما گئے, اور حجت خدا لوگوں کے ساتھ کیسی تھی یہ کچھ لمحے کے لیے زحمت میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی محمد مومن نہیں, سردار مومن ہیں, امام مومن ہیں. امام کا سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ امامت کا منصب ہے. اور امامت میں کیا ہوتا ہے؟ حفاظت دین. اب سوال یہ آئے گا کہ امام نے اپنے دور میں کس طرح سے دین کی حفاظت کی. امیر المومنین کی شہادت کے بعد 50 ہجری تک یہ 10 سال کا دورانیہ امامت کا ہے. اس 10 سال کے دورانیہ میں کس طرح امام نے دین کی حفاظت کی. امام کا فریضہ ہے تشیع کی حفاظت. امام نے کس طرح سے حفاظت کی؟ امام کا فریضہ ہے کہ لوگ خدا کی طرف آئیں. امام نے کیا اقدام کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟
یہ حجت خدا کے فرائض میں سے ہیں۔ امام کا فریضہ ہے کہ لوگ خدا کے قریب آئیں، خدا کی معصیت سے رک جائیں۔ حجت خدا کیا اہتمام کر رہی تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ان ساری باتوں کو، میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں ایک تفصیل سے اس کا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ وضاحت پیش کرتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ جی امام حسن علیہ السلام نے کس طرح دین پر عمل کیا، قرآن کی حفاظت کس طرح سے کی، تشیع کی حفاظت کس طرح سے کی، امام حسن علیہ السلام نے خود کافروں کے ساتھ امام کا رویہ کیا تھا، غلاموں کے ساتھ امام کا رویہ کیا تھا، حقوق الناس پر امام نے کس انداز سے عمل کیا، صرف ایک چیز کو سمجھ لیجئے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس چیز کا نام صلح امام حسن علیہ السلام۔ ایک چیز کا نام، ہمارے ہاں ایک ظلم ہوا کہ ہم نے کربلا میں گھس گئے اور ہم نے صلح امام حسن نہیں سمجھی، جس کا نتیجہ یہ ہے، علی اعلان کہہ رہا ہوں، اختلاف کا حق آپ کو موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم کو سمجھ نہیں آئی کربلا کیا تھی۔ ممبر پہ آنے والے مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، ہم انہی کا جو ہیں وہ طفیل سے دعائیں قبول کرواتے ہیں، ان کی بہت عظمت ہے، لیکن ایک بات ہے وہ کیوں نہیں پہنچا پا رہا، اس لیے کہ صلح امام حسن نہیں ہے۔ بھائی جب آپ نے دیوار کھڑی کرنی ہے تو بنیاد بھی تو رکھیں گے نا، بغیر بنیاد کے آپ دیوار کیسے کھڑی کریں گے؟ 1400 سال سے، چلیے میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، 1100 سال سے ہم امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، امام نہیں آ رہے۔ شیخ مفید کا ایک خط ہے جس میں امام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے گناہ ہیں نا، یہ جو تمہاری معصیتیں ہیں، یہ جو تمہارا کردار ہے، یہ ظہور میں مانے ہے۔ جب تم خود کو تیار کرو گے یہ جو غیبت کا پردہ ہی ہٹ جائے گا۔ ہمارا فریضہ یہ تھا۔ امام حسین نے کیوں شہادت دی؟ بھئی باقی ائمہ معصومین بھی تو موجود تھے نا، کہ انہوں نے کیوں شہادت نہیں دی؟ اس طرح سے وہ کیوں میدان میں نہیں آئے؟ شہید تو سارے ہوئے، لیکن کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ جو حسین نے اقدام کیا، اس اقدام کے بعد دو چیزیں بڑی واضح ہوتی تھی، ایک نفاذ، دین کو نافذ کرنا ہے، اور ایک دین کو سمجھانا ہے۔ امام حسن کے بعد، امام حسین کے بعد امام عسکری تک، بلکہ یہ کہنا چاہیے امام مہدی کی غیبت صغریٰ تک، 329 ہجری تک، وہ 60 ہجری سے 61 ہجری سے لے کر یہاں تک جتنا دورانیہ ہے، اس سارے دورانیہ میں اللہ کی 8 حجتیں ایک ہی کام کرتی رہیں، دین سمجھ لو، دین سمجھ لو، دین سمجھ لو۔ 8 حجت خدا کی اسی مسئلے پر جو ہیں وہ کار فرما رہی، اپنی زندگی اسی چیز میں صرف کرتی، دین سمجھو، جیسے ہی دین سمجھ میں آ جائے گا نفاذ دین خود بخود ہو جائے گا۔ حجت خدا کو کیوں اللہ نے غیبت دی؟ اسی لیے غیبت دی کہ تمہارے پاس دین آ چکا ہے، پہنچانا ایک فریضہ تھا، رسالت 23 سال کی محنت میں پہنچا چکی، سمجھانا فریضہ تھا، 11 اللہ کی حجتوں نے محنت کی تمہیں سمجھا دیا، ہر دور میں تم نے کس انداز سے رہنا ہے 11 حجتوں نے اپنا کردار پیش کر دیا۔ اب